سپوز کہ ایک نوجوان کو آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ مذہب پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بے شمار مذاہب اس کے سامنے آتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا عیسائیت، کرسچینٹی، پھر ہندوازم، پھر اسلام اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ کس طرح جو ہے دیکھے گا کہ کون سا حق ریلیجن ہے اور کون سا ٹرو گاڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، گاڈ تو سب کا کامن ہے. کوئی کلیم ایسا نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا، کرسچنز کا، جیوز کا خدا الگ ہے. خدا تو ایک ہی ہے تمام الہامی کتابوں میں. بڑا سمپل طریقہ ہے. دنیا میں اس وقت کئی کرسچنز ہیں جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے اور مسلمان ہو گئے. قرآن بعد میں انہوں نے پڑھا. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل، بائبل ہم جسے کہتے ہیں کمبائنڈ فارم میں، توحید اس کے اندر محفوظ ہے، ایک خدا کا کانسیپٹ. لیکن پریکٹیکلی اس وقت کرسچینٹی شرک کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. ٹرو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے الہامی کتابوں میں، چاہے جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں، وہ پریکٹیکلی آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے. خدا کی جو کوالٹیز وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، پریکٹیکلی ان کے اندر بالکل نظر نہیں آتی ہے. جبکہ مسلمان جو کوالٹیز کلیم کر رہے ہیں وہ کوالٹیز وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ہماری کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی مسلمان اس پہ چل رہے ہیں. آپ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا. کرسچینٹی بس ایک مردم شماری کے اندر ان کو سب سے بڑا ریلیجن ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ریلیجن وہ ہوتا ہے جسے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں. اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. کہ آج بھی ملینز آف پیپل ایک خدا میں اتنا محکم بلیو رکھتے ہیں جو کہ پیغمبروں کے زمانے کے اندر خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، اور اپنے دین کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے. باقیوں نے تو رسومات کا نام دین رکھ دیا، لیکن اسلام صرف رسومات کا نام نہیں، پریکٹیکلی خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہونا چاہیے وہ مسلمانوں میں آپ کو نظر آتا ہے. کرسچنز تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، یہ سیکولر ہیں. ان کے لیے مذہب کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یورپ میں، امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر کئی چرچز ہیں جو مسلمانوں نے خرید لی ہیں اور وہ مساجد کے اندر کنورٹ ہو گئی. اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگ ریلیجن کو اپنا ایک پرسنل میٹر سمجھتے ہیں، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اسلام اتنا سپر سیڈ کر رہا ہے کہ کرسچنز نے اپنے گرجے مسلمانوں کو بھیج دیے کہ آپ انہیں مسجد میں کنورٹ کر لیں. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس ماڈرن دور کے اندر لوگ ریلیجن سے بالکل برگشتہ ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں، جو بھی دنیا میں خدا کو سیریس لیتا ہے، خواہ وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم جیسی بھی ہے، الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے وہ لوگ اسلام تک پہنچتے ہیں. پریکٹیکلی اس وقت کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کرسچنز کے اندر بھی، جیوز کے اندر، ہندوؤں کے اندر، جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہے اور وہ پھر اسلام تک پہنچے. آپ مسلمانوں میں کوئی بڑا بندہ ایسا دکھا نہیں سکتے جس نے اسلام کو چھوڑا ہو اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کو للکار رہا ہو کہ آؤ مجھ سے بات کرو، اسلام جھوٹا ریلیجن ہے. لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو کرسچنز میں ایسے لوگ ملیں گے. یوسف ایسٹس کو دیکھ لیں، عبد الرحیم گرین کو دیکھ لیں، کہ جو ان کے چرچز میں جا کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو. آپ کی کتابیں بھی جس ریلیجن کی بات کر رہی ہیں، جس خدا کی، جن پیغمبروں کی، اس کے تو کسٹوڈین پریکٹیکلی اس وقت مسلمز ہیں، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ریولوشن، ایک ون مین آرمی نے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے فیل تھے. تو الحمدللہ اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ خدا کا جو صحیح تصور الہامی کتابوں میں موجود ہے، پریکٹیکلی اسلام اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. پھر اگر یہ خدا کی کتابیں ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، ان میں انبیاء کرام جو کہ رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے، ان کے بارے میں ایسے ایسے بےہودہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن پڑھیں، میں نے تو پڑھی ہے ساری. اس کے اندر اس نے بیسیکلی کرسچینٹی کو تو ٹارگٹ کیا ہے کہ تم جن پیغمبروں کو رول ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہو ان کا تو کریکٹر تمہاری کتابوں میں ہی یہ لکھا ہے. آج بھی آپ دیکھیں، یعنی جو اس وقت ان کی بائبل ہے اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا سکینڈل اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس طریقے سے آگے نسل ان کی چلی. حضرت داؤد علیہ السلام کا سکینڈل ایک صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ. یہ وہ واقعات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، آج تک ہیں. جبکہ اسلام قرآن کے اندر جو پیغمبروں کا کریکٹر پیش کرتا ہے
جو آئیڈیل کریکٹر ہے وہ آپ کو قرآن کے اندر نظر آتا ہے. تو قرآن کا ٹیمپر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریٹر کی ایک غیبی مدد ہے اس ریلیجن کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں، اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو تمام آسمانی مذاہب کا رسپیکٹ کرتا ہے، ان کے پیغمبروں کی رسپیکٹ کرتا ہے. یعنی بڑے تو یہی ہے نا جیوز اور کرسچنز، نہ صرف رسپیکٹ کرتا ہے بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ کو ماننا دین کا بنیادی رکن ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ روح اللہ کو ماننا، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننا، جیزس کو، موزز کو، ابراہیم کو، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ باقی ریلیجن آپ دیکھ لیں، جیوز ہیں تو انہوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا ہے، محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کرسچنز ہیں، انہوں نے اگر موزز کو مانا ہے، جیزس کو مانا ہے تو محمد رسول اللہ کا انکار کیا، اور جیزس کرائسٹ کو بھی جو مانا ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا جو ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اسلام کو جو ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا اس میں بہتر ریلیجن مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جائیں اگر آپ کو اس سے بہتر کہیں خدا کا کانسیپٹ ملتا ہے نا اسے اڈاپٹ کریں، ہمیں بھی دعوت دیں، ہم بھی اس ریلیجن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، جس طرح قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. لائیں کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا ریلیجن ہے جو خدا کا ایسا تصور رکھتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا. صحیح. اچھا، اس میں ایک بات میرے مائنڈ میں آئی ہے، آپ نے جو جواب دیا، آپ نے بتایا کہ جو اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کے اندر بیہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نبیوں کے بارے میں. تو میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ جو ایک نیوٹرل انسان ہے جو ایک حق کی تلاش کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی چیز بیہودہ نہیں ہوگی نا، وہ تو نیوٹرل ہوگا. مطلب کہ ہم آج کسی چیز کو بیہودہ سمجھتے ہیں تو وہ کسی چیز سے کمپیئر کر کے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، لیکن کیا پتہ وہ اس کو بیہودہ نہ سمجھے جس طرح آج ہم اس کو بیہودہ سمجھتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جس طرح میں نے یہ کلیم کیا نا کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ پرانی الہامی کتابیں بھی محفوظ ہیں، جو ٹیمپر ہوا وہ چند ایک چیزیں. آج بھی ان کتابوں میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے نا اسی کانسیپٹ کی بیس پہ ہم کرسچنز کو سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں اپنی کتابوں، ہماری کتاب سے نہیں. کیا آج کی بائبل میں زنا کرنے کو اچھا کام لکھا ہوا ہے؟ نہیں. کیا حرمت کے جو رشتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے انجیل میں، بائبل کے اندر وہی رشتے نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. وہ جو میں نے یہ گناہ گنوائے نا کہ بیٹیوں کے ساتھ وہ والا معاملہ کرنا یا کسی صحابی کی بیوی کو دھوکہ دے کے قتل کروا کے صحابی کو اس کی بیوی کو ہتھیا لینا، یہ وہ چیزیں مورلی ان کی کتابوں میں بھی غلط ہیں اور آج کی اس ماڈرن ایج میں بھی اسے لوگ غلط ہی سمجھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا مورل لاز جتنے ہیں وہ الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں لیکن وہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے. دنیا کا کوئی انسان جسے کسی پیغمبر کی الہامی تعلیمات نہ بھی معلوم ہو جھوٹ بولنے کو وہ برا ہی سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا، کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھتا ہے. اس طرح دھوکہ دے کے کسی کے خامد کو قتل کروا کے اس کی بیوی اپنے عقد میں لینا جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی مورلی اچھا نہیں سمجھے گا، سب بھی برا سمجھیں گے، ایون کتابیں بھی برا. ان کی کتابوں کی روشنی میں بھی اور مورل ویلیوز کی روشنی میں بھی یہ گناہ ہے. صحیح ٹھیک.